اللہ کریم کا بہت بڑا فضل عظیم ہم پر یہ ہے کہ اس کریم مہربان نے ہماری محنت و طلب کے بغیر ہمیں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے اور یہ وہ سرمایہ حیات ہے اور یہ وہ دولت بیدار ہے کہ جس کی طلب میں پچھلی امتیں سرگرداں نظر آئیں اور حضرات رسل و انبیاء علیہم السلام جن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ علماء محدثین نے کیا کہ انہوں نے بھی اس امت میں آنے رونق افروز ہونے کی دعا اللہ کے دربار سے مانگی۔ گرامی قدر حضرات، اسلام کا تعلق فقط مسجد کی چار دیواری کے ساتھ نہیں ہے کہ اسلام کو جس طرح سرمایہ دارانہ سسٹم نے یورپ و امریکہ کے اندر چرچ سسٹم کو کہ جس کا یورپ اور امریکہ پہ اثر ہوتا تھا اسے چرچ کی چار دیواری میں بند کر دیا کہ بس یہیں تک بات چلے گی اور مذہب کی جو بالادستی ہے وہ ہم پر کسی صورت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ کچھ یہی حال اب اہل اسلام کا بھی ہے کہ اسلام کو مسجد کی چار دیواری تک محدود سمجھا اور سوچا جا رہا ہے، جبکہ یہ بات کسی صورت بھی درست نہیں۔ مسجد تو اسلام کا جو ایک بنیادی فرض ہے 5 وقت کی نماز، اس کے ادا کرنے کی جگہ کا نام ہے۔ کل کے کل اسلام کا نام مسجد نہیں ہے۔ اسلام نے وقت ولادت سے لے کر جنازے کی 4 تکبیروں تک اور پھر اس کے بعد قبر پر جب ہم دعا مانگ کر اس مردے کو، اس میت کو قبر کی تنہائیوں کی نظر کر آتے ہیں، وہاں تک ایک ایک قدم پر دین اسلام نے ہماری رہنمائی اور دستگیری کی ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ذہنوں سے نکالنے کی اشد ضرورت ہے کہ دین اسلام کا تعلق اب ہو کیا رہا ہے کہ بازار کے اندر بیٹھا ہوا بزنس مین، کسی بھی کاروبار زندگی سے وابستہ فرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام کے احکامات سے آزاد اور مبرہ ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام کی اس شعبے کے اندر تعلیمات کیا ہیں؟ نمبر 1، فرما مال بیچتے وقت جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، اس سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ آج ہر ایک سے تیسرے گھر تک کو ٹٹولیے، تعویذ گنڈے والوں کے ہاں بھی یہی برمار ہے کہ جناب ہمارے کاروبار پر کسی نے جادو کر کے بندش لگا دی۔ اسی طریقہ کے ساتھ درگاہوں کی منتیں ہیں کہ میرا کاروبار چل پڑے تو میں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ اسی طریقہ کے ساتھ اور بہت سارے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ بھائی جی، کسی حسابی کتابی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ سرکار نے نسخہ تو بیان کر دیا کہ اگر کاروبار کرتے وقت جھوٹ بولو گے، مال بکے گا، بکری ہوگی، سیل ہوگی، لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اب برکت کس چیز کا نام ہے؟ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، برکت والا کھانا وہ ہے کہ ہو ایک بندے کے لیے وہ مقدار، لیکن 2 بندے پیٹ بھر کر اس سے کھا لیں۔ آپ چونکہ عشاء کے بعد سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے، تو اب تاروں کے چھپنے کا وقت ہے۔ دال بھی کھائیے، مرونڈا بھی کھائیے، ساتھ سبحان اللہ بھی کہیے اور محفل کے آداب بھی ملوز خاطر رکھیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کی گئی، اس سے ایک قدم آگے بڑھیں۔ اور یہ اسٹیج سے لے کر پنڈال تک جتنے بھائی بھی موبائل سے 2 لمحے جدا نہیں ہو سکتے، ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہجر تھوڑی دیر برداشت کر لیں اور یہ ضرورت کی چند باتیں ہم سے بھی سن لیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، راستے میں گزر رہے ہیں، خصوصاً یہ جتنے ہمارے نوجوان
میرے بھائی ہیں، چھوٹی عمر کے ہوں تو بچوں کی مثل مان لیجئے، ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ رجب شریف سید عالم علیہ السلام کے معراج شریف کا مہینہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت اقدس 13 رجب المرجب کو ہوئی، اور بھی بہت سارے اولیاء کرام جیسے سلطان الہند حضور غریب نواز کی چھٹی ابھی گزری. لیکن رجب شریف کے ایک بنیادی عنوان کو ذہن میں رکھیں، اور وہ ہے معراج مصطفیٰ. اور یہ وہ معجزہ ہے جو آج اس دور کے اندر ہی نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک جتنی بھی جدید سے جدید اشیاء آ جائیں، اور ابھی زحل کو مشتری کو، بابا جی آپ بیٹھ جائیں پلیز جلدی. یہ جو اب دال کو میں کھلانے لگا وہ 2 گھونٹے نے بھرنے دیجئے. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ معجزہ جاویداں معراج مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا، اسے مت بھولیے اور اسے فراموش بھی مت کیجئے. یہ اس جدید دور کے اندر بھی ایک مسلمان کا سر فخر سے بلند کرتا ہے. جبکہ چاند پر پلاٹ بکنے کی باتیں شروع ہیں، مریخ زحل مشتری کو مسخر کرنے کے فسانے ہم سن رہے ہیں، اور چاند پہ پہنچنے کی باتیں تو مدت ہوئی کہ ہم نے سنا بھی اور تصاویر کی صورت میں دیکھا بھی. لیکن معراج مصطفیٰ اس اوج کا نام ہے کہ حضور وہاں پہنچے جہاں گمان بھی نہیں پہنچتا. 14ویں صدی کے مجدد نے، 1000 کتابوں کے رائٹر نے، اور 150 سے زائد علوم قدیمہ و جدیدہ میں مہارت تامہ رکھنے والی ہستی نے، اہل سنت کے امام نے، غوث اعظم کے نائب نے، اور بقول علامہ اقبال اپنے دور کے ابو حنیفہ یعنی امام احمد رضا نے کہا تھا، کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا جہد کو خود پڑے ہیں لالے، کسے بتائے کہ کدھر گئے تھے. تو ریکویسٹ یہ کرنے لگا تھا، بس یہ آپ سن، بڑی محبت آپ کی، یہ چند باتیں ہیں بڑی ضروری جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جوانی کس چیز کا نام ہے؟ جوانی غرور، نخوت اور تکبر کا نام نہیں ہے. ایک حدیث سنانے لگا ہوں، سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا، جس جوان کی آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو نکلتا ہے اللہ کو وہ جوان بڑا پسند ہے. تھوڑی سی آواز اونچی کر کے دیکھیں، تھوڑی سی. کبھی جنت اور ٹکٹ شکٹ کے علاوہ بھی سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو سمجھائیے بات کی. اب آپ بتلائیے، مجھے فلاں چاہتا ہے اور مجھے فلاں دیکھتا ہے اور مجھے فلاں پسند کرتا ہے، اس جوان سا بھی کسی کا مقدر ہے کہ جس کا خالق اسے پسند کرے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس کی آنکھ سے میری محبت اور میرے خوف میں اشک ٹپکے ہیں. لیکن ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی وارداتیں ہیں کہ جس نے ہمارے نوجوانوں سے حوصلہ، تحمل، بردباری کو چھین لیا. عاجزی اور انکساری کی جگہ تکبر اور نخوت کے سائے جوان کے سر پہ منڈلاتے نظر آتے ہیں. چھوٹی سی بات، موٹر سائیکل والے نے ہارن دیا، ہارن کمپنی نے لگایا کیوں ہے؟ راستہ مانگنے کے لیے اور چلنے والے کو خبردار کرنے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں. لیکن صاحب کو غصہ چڑھ گیا، تیوڑی چڑھ گئی، اس کی جرت ہمیں ہارن دے. یہاں بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے. میں معراج کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ ایک حدیث آپ کو سنانا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات جنت میں دیکھا ایک آدمی جدھر چاہتا ہے دوڑا پھرتا ہے، اسے جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں. فرما جبریل اسے اس آزادی کا سبب کیا ہے؟ عرض کی آقا ایک درخت لوگوں کی راہ میں رکاوٹ تھا، اس نے محنت کر کے کاٹ کے راستہ کھول دیا تاکہ لوگوں کی آواجاوی میں آسانی رہے.
عرشوں کے مالک نے فرمایا تو نے لوگوں کی راہ سے رکاوٹ دور کی، میری جنت میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ گاڑی پر ہیں اور آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے اور بلکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی گاڑی ہے اور کسی غریب رکشہ والے یا موٹر سائیکل والے نے ہارن دیا ہے، تو پھر آپ کے شکر کا مقام یہ ہے کہ وہ جو پیدل چل رہا ہے اس کا کوئی قصور نہیں کہ اس کے پاس گاڑی نہیں، اور جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے وہ ماں کے شکم میں کوئی نیکی نہیں کر کے آیا کہ اسے اس دنیا کے اندر گاڑی مل گئی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جو جتنے عروج پر جائے اس میں اتنی عاجزی آئے تو رب اسے اپنے دربار میں عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جس درخت کو پھل لگتا ہے اور پودوں کی جن شاخوں پر پھول لگتے ہیں وہ شاخیں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس شاخ پر پھل نہ لگے اور جس ٹہنی پر پھول نہ اگے وہ سرو کے پودے کی طرح اکڑا ہوا رہتا ہے، اور وہ ہے کہ نہ دیکھ کر آنکھوں کو تسکین، نہ ناک کو اس سے خوشبو ملے اور نہ پیٹ کو اس سے پھل ملے۔ اور باب رومی نے کمال کی بات کہی مثنوی میں، کہ اللہ کا ولی اس کا مزاج مثل مٹی اور زمین کے ہوتا ہے کہ چاہے اس پر کوئی پیدل چلے، چاہے اس پر کوئی سڑک بنا دے، چاہے اس پر کوئی پودا لگا دے، اور پودے میں بھی پھلدار لگا دے یا کانٹوں والا، زمین بولتی نہیں۔ کا یہی مزاج اللہ والوں کا ہوتا ہے، وہ زمانے کے ظلم اور ستم کو سہتے چلے جاتے ہیں لیکن سر نہیں اٹھاتے، لیکن اللہ کے دربار میں ان کا مقام یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ راستہ دینا یہ انسلٹ نہیں ہے، یہ عزت و مقام میں رکاوٹ نہیں ہے بھائی جی، بلکہ یہ اسٹیٹس ہے ایک مسلمان کا اور معاشرے کے اچھے فرد کا۔ ایک قدم آگے بڑھیے، بے سکونی ہے، اضطراب ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ مریضوں کو لے کر آتے ہیں کہ شاید اس کو جنات کا عارضہ ہے، لیکن میں کئی سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں ہماری نئی پیڑھی ڈپریشن کا شکار ہے، نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو چکے۔ اس کی وجہ بہتر خوراک کا نہ ہونا بھی ہے، اور اس کی وجہ لمبے سہانے خواب اور اس کی تکمیل کے لیے ہاتھ پیر مارنے، لیکن ہر خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کرتا۔ عرشوں کے مالک نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلب نے، تمنا نے، طمع نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھے۔ ڈپریشن کا شکار ہیں تو سکون چاہیے۔ اب سکون چاہیے تو ہماری نئی پیڑھی سکون پانے کے سورسز ڈھونڈتی ہے، ذرائع ڈھونڈتی ہے، اور ذرائع کیا ہیں؟ سگریٹ سے ابتدا کیجئے، اور پھر 4 لفنگے یار مل گئے تو کہا سادہ کیوں پیتے ہو، تھوڑی رنگینی شامل کیجئے۔ پھر 2 قدم آگے بڑھے اور اس سے اگلوں سے واسطہ پڑا تو پھر کیا ہوا کہ گلاس میں وہی نشہ رطوبت کی صورت میں، لیکوڈ صورت میں، جسے شراب کہتے ہیں، وہاں پر آئے اور کہا کہ خوب لطف ملا۔ مجھے یاد آئے امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسل، حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب کے قریب نہ گئے، اور ان سے پوچھا کہ جب لوگ شراب پیتے تھے اس کی حرمت بھی نازل نہ ہوئی تھی، تو آپ شراب سے اتنی نفرت اس دور میں بھی کیوں کرتے تھے؟ سرکار صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ اپنے دلوں پہ نقش کر لیجئے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا شراب پینے والے کی نہ عقل سلامت رہتی ہے نہ عزت سلامت رہتی ہے۔ یہی جواب حضرت صدیق کا جب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا تو سرکار نے سن کے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا ہے، وہ صدیق ہے۔
تو میرے بھائی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس سے ہٹ کر اگلا آپشن کیا ہے؟ وہ سینما کی گیلری ہے، اسٹیج ڈراموں کی دنیا ہے، اور اگر یہ سب کچھ نہ ملے تو موبائل کس درد کی دوا ہے؟ محض انگلی کی ایک نازک سی حرکت پر موبائل کی اسکرین پر زمانے بھر کی چیزیں آنے واحد میں سمٹ کے آ جاتی ہیں، لیکن ہو گیا رہا ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ سارے؟ چونکہ میرے دائیں بائیں بہت سے گلدان ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ اسٹیج کے کیا حالات ہیں، جیسے بھی ہوں آپ مجھے دیکھیے گا، جیسے بھی ہوں میں آپ سے محو گفتگو، اور انشاءاللہ مزید زیادہ وقت لینے کے نہیں ہے، اختصار سے کام لینے کی کوشش ہے، اللہ کرے اس میں کامیاب ہو جائیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہوتا کیا ہے؟ آپ یاد کیجئے، کبھی کان میں درد رات کو اٹھا یا داڑھ کی ٹیسوں نے بے قرار کیا، دوڑ کر گئے ڈاکٹر کے پاس، اور یہ تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ درد کا سبب کیا ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب فوراً انجیکشن لگائیے تاکہ درد سے جان چھوٹے۔ انجیکشن لگ گیا، درد تھم گیا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد درد پھر شروع ہوا۔ یہ مثال اس لیے دی کہ وہ انجیکشن جو پین کلر کہلاتا ہے، درد کو دور کرنے والا، وہ اس ناسور کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ عارضی طور پر درد کے احساس کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ دل بے قرار ہے، دماغ پریشان ہے، طبیعت میں افسردگی ہے، یا کیسی بھی حالت ہے، تو اس کا حل چرس میں، شراب میں، سینما کی گیلری میں، ناچ گانے میں، یا موبائل کی اسکرین پہ گند دیکھنے میں نہیں۔ جس نے دل اور دماغ بنایا ہے اس کی چوکھٹ پہ جائیں۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ دیں، تھوڑا سا اس کی چوکھٹ پہ جائیے جو کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ سادہ سا ترجمہ پنجابی میں کرنے لگا ہوں۔ مہربان فرماتا ہے، اسد انو اکھاں دتیاں، کان دتے، دل دتے، قلیلا ما تشکرون، اوہ تسی کنا تھوڑا شکر کر دیو۔ دل بنانے والے کے پاس جائیں۔ موبائل خراب ہوا ہے تو توڑی والے کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ کپڑا چاہیے تو کریانے والے کے پاس نہیں جائیں گے، اور دال سبزی گھی چاہیے تو کسی زرگر کے پاس نہیں جائیں گے۔ دل کو مسئلہ ہے تو دل بنانے والے کے پاس جائیں، اور جب دل بنانے والے کے پاس گئے تو اس کریم نے قرآن میں اعلان کیا، خبردار دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ بڑی 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 کمزور آواز آئی۔ خبردار دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو دین نے یہاں دستگیری کی کہ نشئی بن کر معاشرے کا گھٹیا فرد قرار مت پاؤ۔ جوئے کے اڈے پر، تاش کے اڈے پر، سینما کی گیلری میں جا کر اپنے معیار اور اپنے مقام کو مت گراؤ۔ کاش کے شاعر مشرق کی تعلیم ہی ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، وہ پڑھیں گے تو پھر شاعر مشرق بھی انہیں سوئے حرم لے چلتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ اقبال نے کہا تھا، اور اقبال رحمت نے کیا خوب کہا تھا، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ غریبی میں نام پیدا ہوتا ہے، اور غریبی میں نام کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ابھی 14 فروری کو ڈجکوٹ کے اندر ایک میلہ لگتا ہے، حضرت بابا شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا۔ ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب سے یہ دیکھتے ہیں۔ بڑے بوڑھوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں ہم سے بھی پہلے کے ہیں۔ یہاں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں
کہ شاید ایک فرد بھی نہ ہوگا جو بابا شیر شاہ ولی کے تذکرے سے واقف ہو. ایک فرد بھی نہ ہوگا کہ جو واقف ہو وہ کون سے کہاں سے آئے. لیکن ہر جمعرات کو وہاں چراغ جلتے ہیں، اور اگرچہ اب کم دیکھنے کو ملے لیکن ڈجکوٹ کی گلیوں سے ان کے مزار کے لیے چادریں نکلتی ہیں. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. یہ دنیا کی ٹھٹ، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کا مال و زر اور یہ دنیا والوں کی سلامیاں، یہ عارضی اور محدود ہوتی ہیں. اصل شان تو قبر میں گئے ہوئے اللہ کے دوست کی ہوتی ہے، اللہ کے پیاروں کی ہوتی ہے، اس کے محبوبوں کی ہوتی ہے. رب کے بن جائیے، ہر چیز ہماری ہو جائے گی. تو ایک چیز میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. سگریٹ میں نہیں، نشے میں نہیں، سینما کی گیلری میں نہیں، ناچ گانے میں نہیں ہے. ایک قدم اس سے آگے بڑھیں گے. سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے گا لطف آئے گا، اور سمجھ آ جائے تو ہمیں بھی بول کے بتائیں گے. میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا. تقریباً 2 عشروں سے، یعنی 15-20 دنوں سے، یا شاید ایک مہینہ ہو چلا، یکا یک ایک بخار کی وبا پھوٹی. گلے خراب ہو رہے ہیں اور معالجین بتلا رہے ہیں، ڈاکٹرز حضرات بتا رہے ہیں کہ ایسا بخار ہے کہ اینٹی بائیوٹک ادویات بھی اثر نہیں کر رہی، بلکہ انسانی باڈی کے اندر ان ادویات سے لڑنے والے کوئی جراثیم پیدا ہو چکے ہیں. 2 قسم کے سالٹ بتا رہے ہیں کہ استعمال کرائے جائیں مریض کو. 10 دن گزر جاتے ہیں، بخار اترنے کا نام نہیں لیتا. کچھ تو ہے، کہیں تو بھول ہوئی ہے. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث سنا چکا، اب اس سے بھی مختصر ایک حدیث، تقریباً مضمون وہی ہے. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. ایک مرتبہ پھر سنیے، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تیسری بار سنیے، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. کیا ملاوٹ کرنے والا اللہ کی مخلوق پہ رحم کر رہا ہوتا ہے؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ملاوٹ کرنے والا، 2 نمبری کرنے والا، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے فروخت کرنے والا، لوگوں کی زمینوں کے جعلی کاغذات بنا کر ان کی زمینوں جائیدادوں پہ قبضے کرنے والا، یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے والا، وہ چاہے اس محفل میں بھی بیٹھ کر جھوم جھوم کے کہے کہ میں حضور آپ کا ہوں، حضور فرماتے فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے. کتنی کمزور آواز ہے آپ کی. ہمارا کون ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے؟ ہمارا کون ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے؟ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے ورکر رکھے ہوتے تھے جو مارکیٹنگ کرتے تھے، اور خود وہ اپنے مکتب میں پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ورکروں کو منڈی میں بھیجا بہت سارا کپڑا دے کر، اور ایک تھان دکھا کر کہا کہ اس کے اندر عیب ہے، نقص ہے،
جب خریدار خریدے تو اسے دکھا دینا کہ کپڑے میں نقص ہے. حضور ٹھیک ہے. وہ واپس آئے, اچھی بکری ہوئی اور نفع بھی خوب ہوا. امام اعظم نے پہلا سوال پوچھا, وہ تھان بک گیا؟ حضور بک گیا. خریدار کو دکھا دیا تھا کہ اس میں نقص ہے؟ عرض کی ہم بھول گئے. فرما سارا پیسہ صدقہ کر دو. ابو حنیفہ ایک چونی بھی اس میں سے نہیں لے سکتا, کل کے کل مال کو صدقہ کر دو. بڑی معذرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں پھل کی بات کیجئے, سبزی کی بات کیجئے, ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء کی بات کیجئے, معمولی سی کسی سے نظریں دائیں بائیں کیا ہوئیں اور پھر اس کو 2 نمبر چیز دے دی. میرے سرکار نے فرمایا مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا. بھئی میں آپ کو لاکھ یہاں پر کہہ دوں, بھئی آپ جو ہاتھ اٹھا لو گے وہ حضور کے غلام ہیں, جو نہیں اٹھائیں گے وہ غلام نہیں ہے. اس میری بات کے چکر میں مت آنا. حضور فرماتے ہیں میرا وہ ہے جو رحم کرے. تھوڑی سی آواز, مزید تھوڑی سی آواز. میرا وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے. میرا وہ ہے جو کسی پہ ظلم نہ کرے. حضور کے ہو جائیں, کہیں باتوں میں نہ رہ جائیں, باتوں میں نہ رہ جائیں. تو 2 نمبری سے روکا, ملاوٹ سے روکا, دھوکے سے روکا. ایک قدم مزید آگے بڑھیے. ہمارے معاشرے کے اندر جب لفظ ظلم کی بات آتی ہے, پیسہ, عہدہ, وجود کی انرجی, ڈیل ڈول چلتے ہیں, ماتڑ غریب اچھے لگ گیا, ادھر تھپڑ ادھر تھپڑ, لاتے گھونسے مکے ڈنڈے, اور پھر ٹور ٹپا تو عروج پہ تب پہنچے گا جب موبائل آن کیجئے, اس کی لائیو کوریج دیجئے. یہ آپ ابھی میرے سامنے, یہ بھی بڑا ٹائم پڑا ہے, یہ ٹکٹیں شکٹیں ڈالنے کا بڑا ٹائم پڑا ہے. آپ کہتے ہیں تو میں بیان روک کے آپ کو بھی وقفہ دے دیتا ہوں. پھر اس کی لائیو کوریج چلتی ہے. کتنے مناظر ہیں آج فیس بک پر, چودھری مار رہا ہے, زمیندار مار رہا ہے, چند افرادوں نے مل کر ایک غریب نوجوان کو پکڑا, مارا, چہرہ اس کا منہ کالا کر دو, اس کی ٹینٹ کر دو, اس کی بھمیں اڑا دو, اس کی مونچھیں اڑا دو. اللہ اللہ اللہ. صرف ایک حدیث سن لیجئے. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک چڑی اللہ کے عرش کے نیچے زور سے پروں کو پھڑپھڑائے گی, اور جو اس کی چوں چوں کی فطرتی آواز ہے وہ اس آواز میں چوں چوں کرے گی, لیکن والیم اتنا ہوگا کہ اگر وہ والیم تم دنیا میں سن لو تو تمہارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. وہ اللہ کے عرش کے نیچے کرے گی. مالک فرمائے گا کیا ہوا؟ عرض کرے گی مولا میں اپنے بچوں کے ہمراہ اپنے گھونسلے میں تھی, بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی, تیرا یہ بندہ قریب سے گزرا, اس نے پتھر مار کے, غلیل کے ساتھ, یا آج کے دور میں بات کر لیجئے گولی کے ساتھ, مولا اس نے اٹیک کیا اور میرا قتل کر دیا. میں تیرے دربار میں صرف ایک عرض لے کر آئی ہوں, اس بندے سے یہ پوچھ دے کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا. چڑیاں بھی آئیں گی, بلکہ حدیث میں فرمایا اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اس کا مقدمہ بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. تو بھائی جی زندگی بڑی مختصر ہے, تم زمین والوں پہ رحم کرو, عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا. بھئی بیماریاں پیدا ہو گئیں اور ہمیں خبر مل گئی کہ مریض کو اس پھل کی ضرورت ہے. مثلا ہیپاٹائٹس کا سنتے تھے تو بولے پپیتا جو ہے بڑا مفید ہے, پپیتا مہنگا ہو گیا. فلاں مرض پیدا ہونے لگا ہے تو سنیے کہ اس میں یہ دوا کام کرے گی, وہ دوا بلیک ہونے لگ گئی. تو پھر کیسے عرشوں سے رحم کی خیرات بٹے؟ انسان پہ رحم نہیں کر رہا, انسان کے لیے ظالم اور ویشی بن چکا ہے,
اور پھر امیدیں کرتے ہیں کہ عرش سے رحمت کی برکھا برسے. ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی وظیفہ ہے, ایک ہی چلہ ہے, ایک ہی عمل ہے جو رحمت عالم نے بتا دیا, تم زمین والوں پہ رحم کرو, عرشوں کا مالک تم پہ رحم کرے گا. اور بالکل لاسٹ پوائنٹ, یہ ہمارے عزیز ملک عمر فاروق صاحب کے, اب یہ پہلے ان کی والدہ مرحومہ کے لیے محفل ہوتی تھی, اور اب دیکھیں عدد ہو گیا والدین کا. یہی تو زندگی ہے کہ وہ پچھلے سال اس محفل کے منچ پر تھے, آج نہیں ہے. اور یہاں پنڈال میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو اب وہ ڈجکوٹ کا ویرانہ, حضرت داؤد تائی بیٹھے تھے, پولیس افسر آیا اور کہا بابا بستی کدھر ہے, تو انہوں نے کہا ٹیلے دے اس پاسے. ادھر گیا تو وہاں قبرستان تھا, کوتوال تھا. آتے ہی بابے کے سوٹی ماری, تو نے مجھ سے مذاق کیا ہے؟ کہ میں نے مذاق نہیں کیا. کہا میں نے بستی پوچھی, تو کہا ادھر کیا تھا؟ کہا وہاں تو قبرستان ہے. بابے نے کہا ایک بستی ادھر ہے جہاں زندہ لوگ رہتے ہیں, اور ایک بستی ادھر ہے جہاں دفنا کے آتے ہیں. زندوں کی بستی سے تو میں نے روز کسی نہ کسی کو ادھر شفٹ ہوتے دیکھا ہے, پر وہاں کا میں نے کوئی بندہ واپس اس نگر میں آتے نہیں دیکھا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ جو آباد تھے محل ہیں اب وہ سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. باب غزالی نے لکھا ہے, جنازہ جا رہا ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کی چھڑ کے گیا ہے, تو نال دے کہندے نے او بازار دے وچ وڈی مارکیٹ نہیں, او اے دی ہے. لیل پور گھنٹا کر دے سجے پاسے جڑیاں دکاناں نہیں, او اے دیاں نے. 2 ٹریکٹر نے, خیری سلہ 2.5 مربع ہے, یہ جنازہ ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں کتنے بھاولے ہو گئے ہیں کہ جنازے میں یہ پوچھتے ہیں کہ چھوڑ کر کیا گیا ہے. آج سوال یہ بنتا تھا لے کر کیا گیا ہے. اجل نے کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارے کا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ماں باپ کے حوالے سے یہ آخری پوائنٹ پر آپ سے سیکنڈوں کے اعتبار سے کوشش کرتا ہوں کہ سیکنڈوں کے اعتبار سے بات ہو جائے, اور وہ یہ ہے جس گھر کے اندر بھی ماں باپ موجود ہیں اس اولاد کو یقین کر لینا چاہیے کہ میرے گھر میں رزق کی برکت کا تعویذ موجود ہے. دیکھا آپ نے اتنی آہستہ بول کر کیا کرے, تانوں بھی تے مفت دا تویز آپ ہی تسی مسئلے بنائے نے کہ جے تویز دا ہدیہ نہ دے تے تویز اثر نہیں کر دے, اور لوگوں نو کی چاہیے ہے. کچھ بابے ہو گئے, کچھ تسی بنا دیتے, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. سمجھ آئی ہے نا. آپ ہی تسی بنا لیا کہ جے نہ انہاں نو ہدیہ دیتا نا تو پھر اثر نہیں کرنا, اور کی چاہیے. پھر بعد جا کے کہنا ہے جناب تویز وک دینے. آپ ہی کہنا ہے جے کلاں تے چالیے تے اے شے نہ ہوئی تے برادری چ نہ نہیں رہنا, تے پھر دوجے پاسے جا کے کہنا ہے مولویاں نے ختم پتہ نہیں کتھوں کٹ دیتے. تو مولوی سے پوچھ کر تو ختم کوئی بھی نہیں دلاتا. یہاں تو اکثر لوگوں کو فکر ناک رکھنے کی ہے. ناک رہتی ہے کہ نہیں رہتی, لیکن اس ناک کی تگو دو میں مردے کو کچھ نہیں ملتا. یہ بات یاد رکھیے گا. ناک رکھتے رکھتے کتنے چلے گئے. اور مجھے ناک رکھنے سے ایک حسین جملہ یاد آیا. کرناٹک کے اندر ایک مسلم معاشرے کی بیٹی نے بفرے ہوئے ہندو جنونیوں کی اللہ اکبر کہہ کے ناک کاٹ کے رکھ دی.
ہم نے کہا مالک تیری شان بے نیازی کہ میرے وطن عزیز پاکستان جس کو پانے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں اور جس کا ایک ہی ویژن تھا، ایک ہی نظریہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وطن عزیز کی سڑکوں پر مغرب کی بہکائی ہوئی ہمارے ہی معاشرے کی وہ بھی بیویاں ہیں جنہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی۔ میں نے کہا مالک تیری بے نیازی ہے کہ کفرستان ہند کی ریاست کرناٹک کی سڑکوں پر ایک برقع پوش مسلمان بیٹی اللہ اکبر کی صدا لگا کر بتلا رہی ہے کہ تم لاہور، اسلام آباد اور کراچی کی سڑکوں پر بے پردہ اور نیم اریاں نکلنے والی عورتوں کے نعروں سے مایوس نہ ہونا، غیرت مسلم اب بھی زندہ ہے۔ ایک دفعہ نعرہ تکبیر تو کو تگڑا کر کے لگائے۔ مائک جلاؤ بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایک لڑکی کی آواز اور اپنی آواز چیک کیجئے جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گزارش آپ کی خدمت میں یہ بھائی صاحب کہ جن کے گھروں میں ماں باپ ہیں، برکت کا تعویذ ہے۔ اے گملہ تھلے رکھو نا، میں نے سجے کھبے آلے بی بی کن بولدا کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ پلیز توجہ ادھر کریں، یہ آخری جملے ہیں، اس کو توجہ سے سنیں۔ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، بغیر دیجئے، پردے کے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کے گھروں میں ماں باپ موجود ہیں، یقین کر لیجئے کہ گھر میں روزی میں، رزق میں برکت کا تعویذ موجود ہے۔ آپ نے صرف سبحان اللہ کہنا، دلیل میں نے دینی ہے۔ نمبر 2، جس گھر میں ماں یا باپ دونوں ہوں یا دونوں میں سے ایک بھی ہو، اس گھر کے اندر دشمنوں سے حفاظت کا تعویذ موجود ہے۔ نمبر 3، عمومی طور پہ ہمارے ہاں جاتے ہیں، ایک تعویذات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے فتح نامہ۔ کیا لفظ بولا؟ کہ تعویذ دے دیں، کیس ہے تو میں جاؤں تو فتح ہو جائے، انٹرویو کا معاملہ ہے تو فتح ہو جائے۔ یہ تیسرا جملہ کہنے لگا ہوں، جس گھر میں ماں باپ یا ایک صورت میں بھی نعمت موجود ہے، وہ جان لے کہ اس کے پاس فتح نامے کا تعویذ بھی موجود ہے۔ اور اب سنیے حدیث، سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں رزق کیا یہی کہا تھا نا پہلے۔ نمبر 2، پہلا بات تمہیں رزق، دوسرا فتح، یہ حدیث ہے بھائی جی، فتح۔ نمبر 3 آسمانوں سے بارش، یہ تمہارے گھروں کے بوڑھوں اور دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے عطا کیے جاتے ہیں۔ نوجوانوں، کامیابی چاہتے ہو، ماں باپ کے قدموں سے لگے رہو۔ نوجوانوں، ترقی چاہتے ہو، اسٹیٹس چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، ماں باپ کے قدموں سے لگے رہو۔ مجھے نہیں پتا سڑکوں پہ پھرتے ہوئے کسی نانگے مانگے بابے کے قدموں میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ سرکار نے فرمایا جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کی قدر کر لو۔ اور جتنے یہاں موجود ہیں اور جتنے ہمیں مختلف بھائیوں نے موبائل چلائے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، اگر کسی کا ماں باپ ناراض ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کسی چالی اور ختم قل پر مجھ سے یا کسی نعت خاں سے ماں کی شان سن رہے ہوں، جیتے جی ان کو منا لو، قدم پکڑ لو۔ غیر کے قدم تو نہیں ہے، اس باپ کی بھاگ دوڑ، قدموں کی بھاگ دوڑ تو ہے جس نے تجھے قدموں پہ کھڑا کیا۔ کیا خیال ہے؟ اس ماں کے پکڑ کے ہاتھ چومو۔
میرے مرشد کریم سرکار سیدی نائب محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے ہیں جی ماں کے ہاتھ چومتے شرم آتی، کا ماں کے ہاتھ کی پکی روٹیاں کھاتے شرم نہ آئی؟ ماں باپ تگڑا پیر ہے بھائی جی، ان کی خدمت کرو، جن سے ناراض ہیں راضی کر لو، کہ حدیث میں فرمایا جو ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ہے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، نہ حج قبول کرتا ہے نہ دیگر عمل۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن ہمارے پلے کچھ نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں اس پرسکون اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ ضبط و انصرام کے ساتھ اس شاندار محفل کے انعقاد پر ملک محمد عمر فاروق صاحب، ملک محمد مبشر شہزاد، ان بھائیوں کو کہ اپنے والدین کے اصال ثواب کو یہ اہتمام کیا، مبارکباد۔ مولانا قاری محمد انعام الحق صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع ذہن بخشا ہے مینجمنٹ کے سلسلے میں، ماشاءاللہ زبردست۔ اس بار کے آپ کے بھی انتظام اور اہتمام شاندار ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی شرف قبولیت دے۔ اور پھر ڈجکوٹ کی جاگتی ہوئی عوام اور گرد و نواح سے آئے ہوئے محبوب کے دیوانے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ 10 ٹکٹ ہیں تو کیا ہوا، جا کے آرام سے فجر پڑھ کے سوئیے گا، جمعے کا دن ہے، ویسے بھی حضور فرماتے جمعے کے دن میں درود سنتا ہوں اپنے عاشقوں کا، تو کچھ مدینے چلے جائیں اور کچھ کی خواب میں مدینے والے آ جائیں۔ کیا خیال ہے جی؟ کتنی برکت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔